یہ چلتے ہیں کہ یہ غریب نواز کی خدمات کا کیسے انکار کر رہے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے کبھی چھٹپئیے کو بھی اسلام سے مشرف نہیں کیا, وہ غریب نواز کی تعلیم کا اور غریب نواز کی تبلیغ کا مذاق کیسے اڑا رہے ہیں, وہ ذرا سنیں. یہ توصیف الرحمان جا کے مسجد بن رہی تھی, بادشاہ نے اس کا تیل بند کر دیا, چراغوں میں پانی ڈالا, دن میں مزدور کام کرتے تھے, رات کو آگے مسجد بناتے تھے, وہ پانی سے چراغ چلنے لگے تو لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت, اس موسلے کی تو مسجد پھر بھی بن رہی ہے. کہا اچھا, وہ فوجیں لے کر پہنچ گیا, فوجیں لے کر پہنچا, کہا اس کو ابھی گرفتار کرتے ہیں. خواجہ صاحب باہر نکلے تو سامنے والی فوج کی طرف گھور کے دیکھا, ابھی دیکھنا ہی تھا, ساری فوج کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ. دائیں طرف دیکھا, ادھر کی فوج نے کلمہ پڑھ لیا, ادھر دیکھا, ادھر کی فوج نے کلمہ پڑھ لیا, پیچھے مڑ کر دیکھا, اس نے کلمہ پڑھ لیا. بادشاہ سلام کہتے ہیں ہاں جی, کیوں آپ لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں؟ کہا لوگوں کو تو میں کرتا ہوں, یہ فوج جو تم مجھے مارنے کے لیے لایا, ان کو کلمہ میں نے پڑھایا؟ کہا نہیں, کدے تیری ساری فوج کلمہ پڑھ رہی ہے. بادشاہ بڑا حیران, ایک نظر کرم جب بادشاہ پر ڈالی تو بادشاہ بھی وہی ہاتھی پہ بیٹھا بیٹھا لا الہ الا اللہ. سینکڑوں مسلمان کے, ہزاروں مسلمان, ہندوستان میں مسلمان ہی خواجہ نے کیے. اگر اس نے ہندوؤں کو مسلمان کیا ہوتا تو کبھی ہندو اس سے راضی ہوتے؟ کہتے اس نے تو ہمارے خاندانوں کو موسلا بنا دیا, اس کے دشمن بنتے. یہ کیسا ہے جس پہ ہندو بھی راضی ہے, پنڈت بھی راضی ہے, سکھ بھی راضی ہے اور مسلمان بھی راضی ہے؟ اللہ کی قسم, یہ شرک کا منظر ہے, یہ شرک کا منظر ہے جو ہندو اپنے مندروں میں کرتے ہیں, وہی تم درباروں میں کرتے ہیں. ہندو سمجھتا ہے سیاسی جنگ ہے, اندر سے ہم دونوں بھائی ہیں, ہم کھڑے کو پوچھ رہے ہیں, یہ لمبے پڑے کو پوچھ رہا ہے. اتنا سا فرق ہے ان قبر پرستوں میں اور مورتی پرستوں میں. وہ کھڑے کا طواف کرتا ہے, یہ پڑے کا کرتا ہے. وہ اس کو سامنے بجن گاتا ہے, یہ اس کے سامنے قوالی گاتا ہے. توصیف الرحمان کے جملے سن لیے کہ اگر خواجہ نے اسلام پھیلایا ہوتا تو ہندو راضی ہوتے, دشمن بنتے. کہتے اس نے تو ہمارے خاندان والوں کو مسلمان بنا دیا. تو یہ کیسا ہے اسلام پھیلانا, ہندو بھی راضی, پنڈت بھی راضی. میں کہتا ہوں یہی تو خاصیت ہے, یہی تو خاصیت ہے اولیاء کی. وہ کفر کے گھروندوں سے, کفر کے مرکزوں سے لوگوں کو نکال کر اسلام سے مشرف کرتے ہیں. جن کی قسمت میں اسلام ہوتا ہے وہ لے آتے ہیں, اور جن کی قسمت میں نہیں ہوتا وہ بدزن بھی نہیں ہوتے. یہی تو ان کی کرامت ہے. اور تمہارا حال کیا ہے, ایک ہندو کو مسلمان بناتے ہو اور پورے ہندوؤں کو بدزن کر دیتے ہو. اور نوبت یہ ہوتی ہے کہ پھر دبئی بھاگنا پڑ جاتا ہے. اشارہ سمجھ گئے ہوں گے آپ, پھر دبئی بھاگنا پڑتا ہے. تو یہ تو غریب نواز کی کرامت ہے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ صاحب خواجہ غریب نواز نے اگر اسلام پھیلایا ہوتا تو ہندو دشمن کیوں بنتے؟ تو ہندو اس لیے دشمن نہیں بنے, جو اسلام نہیں لائے تب بھی وہ غریب نواز کے دشمن اس لیے نہیں بنے کہ انہوں نے غریب نواز کے اخلاق کو دیکھا تھا. جن کے دل نرم تھے وہ اسلام کی طرف مائل ہو گئے, اور جن کے دل بہت زیادہ سخت تھے وہ اگرچہ اسلام کی طرف مائل نہیں ہوئے, مگر غریب نواز سے وہ بدزن بھی نہ ہونے